بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبجیکٹ جو ہے اسلامیات یعنی مضمون جو ہے اسلامیات کا ہے، ٹھیک ہے، جماعت 6 کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا یونٹ یعنی پہلا چیپٹر جو ہے وہ اب دیکھیں یہ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 برائے جماعت ششم، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے ہمارے پاس 3 عنوانات ہے۔ فقہ کے بارے میں پڑھیں گے ہم اس میں، ٹھیک ہے نا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے ہم اس میں، ٹھیک ہے۔ اور علم تجوید کے بارے میں جو ہے ہم نے اس میں پڑھنا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ آگے اب اس میں جو پہلا باب ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں فہرست عنوانات۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے اس میں سیرت طیبہ کا مفہوم پڑھیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پڑھیں گے، پھر ایام رضاعت کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں پڑھیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے بارے میں پڑھیں گے، پھر نکاح کے بارے میں پڑھیں گے، تعمیر کعبہ اور حجر اسود کے بارے میں پڑھیں گے، نبوت کے بارے میں پڑھیں گے، اعلانیہ تبلیغ کے بارے میں پڑھیں گے، کفار و مشرکین، ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ ہجرت حبشہ کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر آگے ہے چراغ سے چراغ چلتا رہا، صحابہ کرام کے قبول اسلام کے واقعات، پھر ہے بائیکاٹ، رنج و غم کا سال، طائف کا تبلیغی سفر، معراج شریف، مدینہ منورہ میں اسلام، ہجرت یعنی وطن سے جدائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت۔ یہ تمام وہ عنوانات ہیں جو ہم پہلے باب یعنی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا کہ سب سے پہلا باب جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے سیرت طیبہ، ٹھیک ہے۔ اب سیرت کا مطلب کیا ہے؟ سیرت کا مطلب ہے طریقہ اور کردار، اور طیبہ کا مطلب ہے اچھا، تو سیرت طیبہ کا مطلب ہوا اچھا طریقہ، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا میں سب سے مقدس ہستی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک مثال ہے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے اسی طرح تمام مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا جو ہے کیا ہے؟ کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی وہ بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات معلوم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب مومن کی پہچان بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزارے۔ آگے ہے سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کے معنی کیا ہے؟ طریقہ اور کردار۔ اور طیبہ کے معنی کیا ہے؟ طیبہ کے معنی ہے اچھا، تو سیرت طیبہ کے معنی ہوئے اچھا طریقہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو حالات اور واقعات پیش آئے ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیرت طیبہ کہا جاتا ہے۔ اب ان حالات میں وہ واقعات بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ حالات بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو اب آگے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو ہے وہ ان کا ذکر آئے گا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے پیدائش، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں پر ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے عرب میں ایک شہر ہے جس کا نام مکہ ہے، وہاں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی؟ پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یتیم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام بی بی آمنہ اور دادا کا نام عبد المطلب تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشمی کہلاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کو قریش کہا جاتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی؟ 12 ربیع الاول، پیر کا دن تھا، ٹھیک ہے نا۔ کیسا پیارا اور صبح کا سہانا وقت تھا جب حضرت بی بی آمنہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔
بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو تھی وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، ٹھیک ہے۔ بچہ کیا تھا؟ سراپا نور تھا، یعنی مکمل نور سے تھا، ٹھیک ہے۔ اور برکتوں کا ظہور تھا۔ برکتوں کا ظہور کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے ہی برکت نازل جو ہے ہونا شروع ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی ملک ایران کے بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے جو تھے وہ گر گئے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ایسا زلزلہ آیا جس سے وہ کیا تھے، وہ کنگرے سارے جو تھے وہ گر گئے، ٹھیک ہے۔ وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ایک آگ جل رہی تھی جس کو ایران کے لوگ جو تھے 1000 سال سے برابر جلا رہے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ وہ آگ جو تھی وہ خود بخود جو تھی وہ بجھ گئی اور ملک ایران کا ایک دریا جو تھا وہ اچانک خشک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے جو برکات ہیں ان کے بارے میں ہے۔ اب اسی سال ایک اور واقعہ پیش آیا، ابرہہ اور عام الفیل۔ ابرہہ شاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، اپنی فوج اور ہاتھیوں کو سوار کر کے خانہ کعبہ پر چڑھ آیا تاکہ معاذ اللہ اس کو کیا کرے، شہید کر دے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس نے جو نقلی خانہ کعبہ بنایا ہے تو لوگ اس کی کیا کرے، عبادت کرے، اصلی خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس نقلی خانہ کعبہ کو اصل سمجھنے لگے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پرندوں کا ایک لشکر بھیج دیا جس میں سے ہر ایک پرندے کی چونچ میں کنکریاں تھیں، ٹھیک ہے نا۔ پرندوں نے کنکریاں فوج کے اوپر پھینکی، اللہ کی قدرت دیکھے، پرندوں کی چونچ میں اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ انہوں نے بندوق کی نالیوں کا اور کنکریوں نے گولیوں اور چریوں کا کیا کیا، کام کر دیا، اور ساری فوج اور اس کے ساری ہاتھی جو تھے وہ وہی کیا ہو گئے، ڈیر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی جو تھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کے لیے ایک کیا تھی، حفاظت تھی کہ خود اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی کیا کر دیا، خانہ کعبہ کی حفاظت کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اب جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ عام کے معنی ہے سال، ٹھیک ہے، جبکہ فیل کے معنی ہے ہاتھی، یعنی ہاتھیوں والے قصے کا سال۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کے سورۃ الفیل میں بھی آیا ہے اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی۔ اب والدہ کو پہلے ہی خیال ہو گیا تھا کہ بچہ جو ہے وہ بہت تعریفوں والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ والدہ نے پیدا ہوتے ہی احمد نام رکھا، ٹھیک ہے، اور دادا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھائی بہن نہیں تھے، اکلوتے تھے، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی جس کی تعریف کی جاتی ہو، اور احمد کے معنی ہے کہ بہت تعریفوں والا۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کچھ وضاحت، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے اسلامیات سلسلہ نمبر 6 برائے جماعت چشم، یعنی 6 چٹی جماعت کے لیے عملی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں درسی کتاب میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہوگا اور عملی کتاب میں آپ لوگوں نے کام کرنا ہوگا۔ عملی کتاب میں کام جو ہوگا وہ آپ لوگوں نے انک والے پین، سیاہی والے پین یعنی انک والے پین سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنا کام مکمل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اب پر آگے ہے فہرست، اب یہ عملی کتاب کی فہرست ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے سیرت طیبہ کا مفہوم، اعلانیہ تبلیغ، ٹھیک ہے، ہجرت حبشہ، قبول اسلام کے صحابہ کرام کے قبول اسلام کے واقعات، رنج و غم کا سال، ٹھیک ہے، اور طائف کا تبلیغی سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت، عبادات، طہارت، ٹھیک ہے نا، نجاست، استنجا، وضو تاوضو کے متفرق مسائل، اسلام کے 5 ستون، نماز کی قسمیں، نماز کے مستحب اوقات، واجب نماز، سنت نماز، نماز تراویح اور نفل نماز کے بارے میں جو ہے آپ لوگوں نے سارا ہوم ورک جو ہوگا اس عملی کتاب میں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے یہ صفحہ نمبر 3 جو ہے اس پہ جو ہے آپ لوگ سیرت طیبہ کا مفہوم، اب آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا سیرت طیبہ کا مفہوم کیا ہے، تو یہاں پر سوال ہے کہ سیرت کے معنی کیا، کردار، طیبہ کے معنی ہے اچھا، یعنی کردار، اچھا کردار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک جو حالات و واقعات پیش آئے ان کو سیرت طیبہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو آپ لوگوں نے پہلا چیپٹر پڑھا، ٹھیک ہے، اس کا سوال ہے یہ آپ لوگوں نے اپنی عملی کتاب میں کرنا ہے۔
سوال نمبر 2 میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق آپ نے جو اسباق پڑھے، ٹھیک ہے، اس میں جو تھا سب سے پہلا چیپٹر جو ہم نے پڑھا تھا وہ پیدائش تھا، تو اس کے حوالے سے جو ہے خالی جگہ پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ پیر کے دن ہوئی، یمن میں نقلی کعبہ ابرہہ نے تعمیر کرایا تھا، جس سال ہاتھیوں والا قصہ پیش آیا اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھیوں والے قصے کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الفیل میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ تو یہ کام جو ہے یہ آج جو آپ لوگوں نے چیپٹر پڑھا ہے اس کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، یہ پھر آپ جو ہے عملی کتاب میں کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔